بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورہ نور کا ترجمہ ہم یاد کر چکے ہیں۔ آج سے ہم سورہ نور کے اہم موضوعات کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفات الہیہ، یعنی اللہ رب العزت کی صفتیں۔ کون کون سی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، کیسی ہیں، کس طرح کی ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر کے اندر ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے مثل ہیں۔ جس طرح اس کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء کی صفات کو تین حصوں کے اندر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسماء جمالی، نمبر 2 اسماء کمالی اور اسماء جلالی۔ تین حصوں کے اندر ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، جمالی، جلالی اور کمالی۔ جمالی صفات اللہ رب العزت کی کون سی ہیں؟ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال نظر آتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت، اللہ کا عفو و درگزر، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم نظر آتا ہے۔ ان کو ہم بولتے ہیں اسماء جمالی، جیسے الرحیم، الرحمن، الکریم، الودود، الوہاب۔ یہ ساری صفتیں، ان کے اندر جمال، رحم، کرم، محبت، شفقت، عفو و درگزر، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسری صفت ہے جلالی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، کبریائی، قدرت، جبروت، غلبہ، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ جیسے الجبار، العزیز، القہار، یہ اللہ رب العزت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے کمالی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، العلیم، سارے علوم کا احاطہ کرنے والا، السمیع، سننے والا، البصیر، دیکھنے والا۔ اللہ رب العزت کی ہر ایک صفت لامحدود ہے۔ کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ رب العزت کی صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے کرم کی بات کریں تو کوئی انتہا نہیں، اللہ کے علم کی بات کریں تو کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و درگزر، محبت، شفقت، جمال، قہار، کسی بھی صفت کا اگر تذکرہ کریں تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خالق کائنات چند ایک صفتوں کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت کی صفتیں کس قدر لامحدود ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم لیتے ہیں صفت قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اسی کے لیے ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
ہم خاک کے پتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے، ہم خاک کے پتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے، تو اس سے بھی برتر ہے، تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کو اگر دیکھیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کی آگے ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ بھی سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی نگاہوں کی چوری اور وہ راز تک جانتا ہے جو لوگوں نے اپنے سینوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ یعلم ما فی صدورکم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر محفوظ ہے، جو تمہارے دماغ کے اندر وسوسات ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ بھی جانتا ہے۔ کسی بھی چیز سے اللہ رب العزت بھی خبر نہیں ہے، یہ لامحدود ہے۔ اب کیا کہ آپ کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے، سوچیں ذرا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اللہ نے سکھائے۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کس کس چیز کے؟ قیامت تک جتنی بھی چیزیں آنی ہیں جن کے نام ابھی ہم نے رکھنے ہیں، سائنٹسٹ نام رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے نام۔ یہ بھی لامحدود سا لگتا ہے۔ اللہ نے وہ بھی سارے کے سارے، اللہ کے لیے وہ محدود ہے، اللہ نے وہ سارے کے سارے علوم آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ابدی اور ازلی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الاول هو الآخر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اور پھر اللہ کی ہستی ایسی ہے، یہ ازلی ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے۔ هو الاول، وہ ہمیشہ ہے۔ اللہ سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ باقی رہے گا، سب کچھ فنا ہو جانا ہے، ہر ایک چیز ختم ہو جانی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، صفات الہیہ اور شرک کی نفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ ٹھہراؤ۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اہل فارس جو تھے وہ عقیدہ تنویت کے قائل تھے، دو خدا ہیں، ایک برائی کا اور ایک نیکی کا، جس کو وہ بولتے تھے یزداں اور ارحمن۔ اسی طرح عیسائی عقیدہ تثلیث، تین خداؤں کے قائل ہیں کہ خدا، مریم اور عیسیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، اس کے لیے دو خدا بھی نہ بناؤ، تین بھی نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ تو اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ ہر جو چیز نفع دینے والی ہوتی، نقصان دینے والی ہوتی، اس کو اپنا خدا بنا لیتے۔ یہ ان کے تھے۔ شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن مشرک کو نہیں بخشے گا۔ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ساری محبتوں پر غالب ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کا خوف رکھا جائے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ جس بندے کے اندر توحید رچ بس جاتی ہے، وہ عزت نفس اس کی بحال ہو جاتی ہے، وہ خوددار ہو جاتا ہے، تواضع انکساری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، استقامت اور حوصلہ مندی اس کے اندر آ جاتی ہے،
تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وسعت قلبی آ جاتی ہے، معبود حقیقی کی رضا اور خوشنودی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ گو سب کو ہے تسلیم کہ معبود وہی ہے، گو سب کو ہے تسلیم کہ معبود وہی ہے، کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس سارے ٹاپک کو یاد کیجئے گا، لکھیے گا۔ جس طریقے سے میں نے یہ بورڈ بنایا نا، اس طرح آپ شارٹ نوٹس اس کے بنا کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، یاد کر کے لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنے علم کے نور کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ منور فرمائے اور ہمیں شرک سے محفوظ کرے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔